سلام صاحب، ایک سوال سے آغاز کرتے میں چاہوں گا ذرا تفصیلی آپ اس پر اپنی رائے دیں۔ ہماری امت میں تاریخ کے ذریعے لوگوں نے جو تصورات اخذ کیے ہیں اس کی بنیاد پہ تو بڑے فرقے بن چکے ہیں، وہ ایک لمبی تاریخ ہے، آپ نے اس کو کئی دفعہ بتایا بھی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں خود ایک مکتبہ فکر یعنی اہل سنت کے اندر بھی قرن اول کی تاریخ کی تفہیم کی بنیاد پر بہت سارے مختلف نقطہ نظر پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ اتنی شدت اختیار کر رہے ہیں کہ ان کی بنیاد پہ حق و باطل کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پیشن گوئیاں ہیں، عمار باغی گروہ کو قتل کریں گے، سیدہ عائشہ نکلیں گی، حواب کے کتے ان پہ بھونکیں گے۔ یہ جو تاریخی روایتیں ہیں، خاص طور پہ قرن اول کے اندر جو کانفلکٹ ہوا ہے، اس کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ تاریخ ہوتی کیا ہے۔ یعنی ہمارے پاس اللہ کی جو ہدایت پہنچی ہے وہ تو بالکل واضح ہے نا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے پہنچی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے ذریعے سے پہنچی ہے جو مسلمانوں میں جاری کر دی گئی۔ ٹھیک، دونوں چیزیں اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہیں۔ ہمارے جو قدیم اہل علم ہیں وہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ نقل الکافہ عن الکافہ سے منتقل ہوئی ہیں۔ پوری کی پوری مسلمان امت نے قرآن کو بھی منتقل کیا ہے اور سنت کو بھی منتقل کیا ہے، تو اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ لیکن تاریخی واقعات، وہ تاریخ خواہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جس کو ہم سیرت کہتے ہیں، وہ تاریخ سیدنا ابو بکر و عمر کے زمانے کی ہو، سیدنا عثمان کے زمانے کی ہو، یا فتنے کے زمانے کی جس کو الفتنۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، یہ تاریخ جو کچھ بھی ہے اس کے دو لازمی حصے ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہے اسٹیبلشڈ ہسٹری، وہ ہمیشہ اجماع اور تواتری سے منتقل ہوتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں مورخ نے لکھا ہے، یہ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہوا ہے، یہ تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، یہ ہیرودوتس کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تو یہ مورخ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ مورخ اصل میں اس اجماع اور تواتر سے ملنے والی معلومات کو یا اخبار احاد سے ملنے والی معلومات کو ثبت کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنے طور پر کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا، سوائے اس کے کہ کہیں کہیں اگر وہ بالکل اپنے سامنے کے حالات بیان کرے تو وہ لکھ دیتا ہے۔ تو وہ حصہ جس کا تعلق اجماع اور تواتر سے ہے اس پر تو آپ کوئی بات کر سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن جو اخبار احاد کے ذریعے سے تاریخ منتقل ہوتی ہے اس سے اگر کوئی آدمی خدا ترس ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ایک ظن غالب پیدا ہوتا ہے۔ تو اس پر لڑا کیسے جا سکتا ہے، جھگڑا کیسے جا سکتا ہے، اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تکفیر، تفسیق، تضلیل کیسے کی جا سکتی ہے، اسے دین کیسے بنایا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں اگر اس درجے میں پیش ہوں، جیسے کہ علمی دنیا کی روایت ہے کہ آپ نے ایک چیز پر تحقیق کی، آپ نے اپنے رجحانات علمی طریقے سے بیان کر دیے، کسی دوسرے شخص نے آپ کو توجہ دلائی کہ فلاں فلاں چیزیں نظر انداز ہو گئی ہیں، یا یہاں آپ نے ایک چیز کی تعبیر کرنے میں غلطی کی ہے، یہ میرے نزدیک اس طرح ہے۔ اگر تو اس طرح سے تاریخ بیان ہو رہی ہو، تاریخ پڑھائی جا رہی ہو، اس پر مباحثے ہو رہے ہوں، تو یہ بڑی اعلیٰ درجے کی علمی سرگرمی ہے، اور اس سے قومیں اپنے ماضی کو بھی سمجھتی ہیں، اس سے عبرت بھی حاصل کرتی ہیں، اس کے ذریعے سے بہت سے اسباق ملتے ہیں۔ اس روشنی میں آپ اپنے زمانے کو دیکھتے ہیں، اپنے دور کے سماج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے، بڑا اعلیٰ علم ہے۔ اس میں رتب و یابس بھی ہوتا ہے، جو حصہ اس کا اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتا ہے، میں نے اس کی کئی بار مثالیں دی ہیں کہ اس پر رہے گا کہ مغلوں کی سلطنت قائم ہوئی تھی، ظہیر الدین بابر نے قائم کی تھی، ابراہیم لودھی کو شکست دے کے قائم ہوئی تھی۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر آدمی کے علم میں ہوتی ہیں، بالکل، یعنی ایک پوری کی پوری قوم، ایک بڑا جم غفیر ان کو منتقل کر رہا ہوتا ہے، یہ نسل بعد نسل منتقل ہوتی ہیں، اور یہ تاریخ کی روشنی میں اگر موجود ہوں، یعنی پہلا دور بھی تاریخ کی روشنی میں ہو، تو یہ اجماع اور تواتر ایک قطعی حجت بن جاتا ہے۔ ہمارے ہم یہی صورتحال ہے، لیکن واقعات کی جو تفصیلات ہوا کرتی ہیں، میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ کے ہاں آپ کی بھی کوئی زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن غالباً آپ کے بھی سامنے میں نے تو خیر بہت سے واقعات دیکھے ہیں پچھلے 50-60۔ لال مسجد کا واقعہ ہوا، جی ہاں، بالکل سامنے، بلکہ لائیو کیمرے لگے ہوئے تھے دنیا کے ماڈل سامنے۔ ٹاؤن کا واقعہ ہوا، یعنی اس زمانے میں ہوا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا،
اس میں کیمرے لگے ہوئے تھے، بڑے بڑے صحافی گلیوں کے کونوں پر کھڑے ہوئے براہ راست پوری قوم کو دکھا رہے تھے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے جو ذرائع موجود تھے، اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن، سب آج کے غیر معمولی ذرائع تھے۔ ہم کوئی حتمی بات کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، آج تک ہی نہیں پتہ۔ لیکن واقعہ ہوا، اس میں لوگ مارے گئے، یہ تو ایسی چیز نہیں جس کا انکار کیا جا سکے۔ تو اس میں بھی دیکھیے ہمارے سامنے ایک واقعہ ہوا ہے، لیکن سارا کا سارا واقعہ اپنی تمام تفصیلات، اپنے نتائج، اپنے عواقب کے ساتھ یہ اسٹیبلش ہسٹری نہیں بن سکا۔ سمجھ میں آ گیا یہ فرق؟ یعنی اسٹیبلش ہسٹری نہیں بن سکا۔ جی، اس کے دو حصے بالکل الگ الگ ہیں۔ وہ حصہ جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے نا کہ یہ واقعہ ہی نہیں ہوا سرے سے۔ واقعہ تو دیکھ لیا، سب لوگوں نے دیکھ لیا، پوری قوم نے دیکھ لیا، بلکہ پوری دنیا نے دیکھ لیا، لیکن واقعہ کیسے ہوا، اس کے محرکات کیا تھے، اقدام کیسے کیا گیا، اندر کون تھا، باہر کون تھا، گولی پہلے کس طرف سے چلی، بعد میں کس طرف سے چلی، اسکیم بنائی گئی تھی، کوئی منصوبہ تھا، حادثہ پیش آ گیا، یہ سارے سوالات ہیں نا۔ جی، یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، وہ لوگ جو اس موقع کے اوپر گولی چلانے کا حکم دے رہے تھے، میں نے ان لوگوں کی باتیں بھی سنی ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر بھی براہ راست سنی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر بھی حتمی رائے نہیں قائم کی جا سکتی۔ یعنی اس میں جر و نقد کے مواقع ہوتے ہیں، انسان کے تعصبات، اس کا پس منظر، وہ خود کس ذمہ داری پر تھا، کیا کام وہاں کر رہا تھا، بے شمار چیزیں اس میں حائل ہو جاتی ہیں۔ مجھے ان لوگوں نے لاہور ایئرپورٹ پر بیٹھ کر یہ واقعہ خود سنایا اور اپنی تعبیر میرے ساتھ، جو اس وقت کمان کر رہے تھے جب ماڈل ٹاؤن میں یہ سب ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود میں ان تفصیلات کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اسٹیبلشڈ ہسٹری بن گئی ہیں، وہ ایک تعبیر ہوگی بس، زیادہ سے زیادہ۔ اچھا، زیادہ بہتر تعبیر ہوگی، زیادہ قابل قبول تعبیر ہوگی، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی میرے نزدیک جو توجہ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کو آپ رکھیں کہاں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اصل المیہ میں کیا چیز، اس میں بہت سے احتمالات بھی ہوتے ہیں۔ زاویے سے دیکھیے تو ایک ساری کی ساری کہانی اس طرح وجود میں آ جاتی ہے، دوسرے زاویے سے دیکھیے تو ایسے وجود میں آ جاتی ہے۔ اس معاملے میں جو روایات آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پیش کر دیں گے وہ بھی اخبار احادی ہوں گی نا، جی، ان کے بھی کوئی راوی حضرات ہوں گے۔ اچھا، ان میں جو الفاظ استعمال ہوں گے پھر ان کے اطلاق کا مسئلہ ہوگا، ان میں لفظ کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا یہی جو آپ حدیث بیان کیا آپ نے، تقتل الفعل باغیہ، اس میں باغیہ اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، شرعی تعبیر کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ یہ وہ کفر ہے کہ جو مستلزم سزا ہے یا یہ محض انکار کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ محض نئی چیز کے معنی میں ہے، یا یہ وہ احداث فی الدین ہے جس کو کہا گیا ہے کہ فی الضلالہ۔ یہ ساری بحثیں الفاظ میں پیدا ہو جائیں گی، یہ تعبیر میں پیدا ہو جائیں گی، یہ اطلاق میں پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس وجہ سے تاریخ کے معاملے میں صحیح رویہ کیا ہے کہ جو اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے اس میں اختلاف اول تو ہوتا ہی نہیں، اس کو آپ نے بیان کرنا ہے تو پوری شان سے بیان کیجئے۔ اسٹیبلش ہسٹری کا بہت بڑا حصہ ہے جو ہماری متاع عزیز ہے۔ یعنی میں نے تو یہ بتایا ہے بارہا کہ ہم تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہیں، لیکن یہ جزوی چیزیں، یہ اخبار احاد، یہ انفرادی بیانات، ان میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ رتب و جابی سے پھینک دیں، ان میں آپ کا لب و لہجہ کیا ہونا چاہیے۔ علمی لب و لہجہ یہ ہے کہ آپ بہت شائستگی کے ساتھ یہ بیان کریں کہ یہ مواد ہے، اس طرح سے آیا ہے، اس سے میرے خیال میں معاملے کی یہ صورت سامنے آتی ہے، لیکن میں اس کو حتمی حجت کے طور پر پیش نہیں کرتا۔ اس کے نتیجے میں کسی کی نیت اور محرکات طے نہیں کرتا، میں اس میں سازش کے افسانے نہیں سناتا، واقعات کی یہ صورت ہے جو سامنے آتی ہے۔ ایک دوسرا آدمی اسی مواد سے بالکل ایک دوسری تعبیر آپ کے سامنے رکھ دے گا، اس کو آپ ایک ایکڈیمک بحث کا موضوع بنائیے، اس پر گفتگو کیجئے، آپ کی یونیورسٹیوں میں اس پر کام ہو رہا ہو، اہل علم اس پر گفتگو کر رہے ہوں، گفتگو کرنے کے لیے ہم ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوں، ہم باہر بیٹھے ہوں، ہم فیس بک پر گفتگو کر رہے ہوں، جہاں بھی گفتگو کر رہے ہوں،
اس میں وہ ماحول ہو کہ جس میں علمی چیزیں سنی جاتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزوں میں ہم رویے کے لحاظ سے اس جگہ پر آ جائیں گے جہاں باہمی محبت ہوگی، باہمی احترام ہوگا. یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ جس کو سب سے پہلے نگاہ میں رکھنا چاہیے. یعنی اسٹیبلشڈ ہسٹری پر تو گفتگو ہو سکتی ہے، اس پر آپ کسی کی تقلید بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، تو یہ اسٹیبلشڈ ہسٹری کا انکار ہے. لیکن آپ پر وہی پہلی کیسے آئی تھی؟ یہ اخبار کا مسئلہ ہے، اخبار احاد کا مسئلہ ہے. یہاں روایت پر بحث ہوگی، یہاں راویوں پر بحث ہوگی، یہاں تعبیر پر بحث ہوگی، اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کس جگہ پہ پہنچتے ہیں؟ یعنی ساری مسلمان امت کا علم یہ کہتا ہے کہ آخری درجے کی کوئی سند بھی مل گئی ہے، سلسلۃ الذہب جس کو کہتے ہیں آپ فن حدیث میں، وہ بھی مل گیا ہے. تو تب بھی جو کچھ علم آپ کو حاصل ہوگا وہ ظن غالب ہوگا، یعنی غالب گمان ہے کہ معاملہ ایسے ہوا ہوگا. اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں اصلاً رویے کی اصلاح کی ضرورت ہے. میں بھی رائے رکھتا ہوں بہت سی چیزوں کے بارے میں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں اس کو کبھی مذہبی طریقے سے زیر بحث ہی نہیں لاتا. میں کبھی اس کو پسند نہیں کرتا کہ ان موضوعات پر مذہب بیان کرتے ہوئے گفتگو کی جائے، کیونکہ تاریخ کے یہ معاملات ہیں جن پر اگر کوئی اچھی علمی گفتگو ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی ہم واقعہ کربلا پر گفتگو کر رہے ہیں، بنو امیہ کے اقتدار میں آنے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ سب گفتگویں کی جا سکتی ہیں، بشرطے کہ آپ اس کو کفر و ایمان کا مسئلہ نہ بنائیں، اس پر لوگوں کے جذبات برانگیختہ نہ کریں، اس پر دوسری رائے رکھنے والوں کی تفسیق تذلیل نہ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، بلکہ اس کو ایک زاویہ نظر سمجھیں اور علمی ماحول میں، یونیورسٹیوں میں، مجالس میں اس پر گفتگو کریں. ایک آدمی استدلال ایک طریقے سے پیش کرے، دوسرا دوسرے طریقے سے پیش کرے. تو تاریخ کو تاریخی مطالعے کے ذیل میں رکھ دیجئے تو کوئی مسئلہ نہیں. تاریخ کو اٹھا کے آپ ایمان عقیدہ بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر تو یہی کچھ ہوگا جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد مقدمے قائم ہوں گے، لوگ مارے جائیں گے، ایک دوسرے کی تفسیق ہوگی. لوگوں کی تربیت بھی یہ ہوگی کہ وہ کسی علمی بحث کو سننے کی بجائے، اس سے حظ اٹھانے کی بجائے یا اس پر علمی تنقید کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو سب و شتم کر رہے ہوں گے، گالیاں دے رہے ہوں گے. تو یہ تربیت ہوگی اس کے نتیجے میں. ٹھیک. اچھا ہم صرف دو پہلو مزید میں چاہتا ہوں اس پہ آپ تھوڑی وضاحت کریں. آپ نے جو مثال دی کہ آج کے دور میں جب ہسٹری کو خود اتنے سائنٹیفک انداز میں محفوظ کیا جا رہا ہے، ہم کو حتمی بات نہیں کر سکتے، تو وہ جو قرن اول کی ہسٹری ہے اس دور میں تو کوئی معاصر مورخ بھی نہیں ہے کہ جو ایک کی لکھی ہوئی ہسٹری کو پیرلل ویریفائی کر سکے. اس کی بنیاد پہ ہم مطلب کسی معاملے میں ظن غالب تک کیا پہنچ بھی سکتے ہیں کیا؟ یعنی آپ الاؤنس دے دیجئے نا کہ ظن غالب تک چلیے پہنچ جائیں گے. ظن غالب میں بھی کب پہنچیں گے؟ ہمارے پاس وہ روایت آئے، اس روایت کی سند بالکل درست ہو، اس کے سب راوی ثقہ ہوں، ان میں کوئی مجہول آدمی شامل نہ ہو، اس میں کہیں کوئی انقطاع نہ ہوا ہو، ہر لحاظ سے ہم مطمئن ہو جائیں کہ یہ چیز 3 4 5 واسطوں سے اگر پہنچی ہے تو ہم نے اس کی تحقیق کر لی ہے. تو ظن غالب کا لفظ بھی اس وقت بولا جائے گا. ہماری تاریخ میں کتنی چیزیں ہیں کہ جو اس طریقے سے بیان ہوئی ہیں. یعنی خود جو روایت ہے عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ والی، اس پہ خود گفتگو ہو جاتی ہے. اس پر بھی گفتگو ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں اس پر یہی گفتگو ہو گئی کہ یہ صحیح ہے یا صحیح الاسناد ہے. ظاہر ہے کہ علمی لحاظ سے دونوں میں فرق ہے. جب آپ کہیں گے صحیح الاسناد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں چیزیں دیکھ لی، راویوں کی ثقافت دیکھ لی گئی ہے، سند کا اتصال دیکھ لیا گیا ہے، حفظ و اتقان دیکھ لیا گیا ہے، لیکن کیا علل بھی دیکھ لیے گئے ہیں، شذوذ بھی دیکھ لیا گیا ہے. تو اب متن کے اوپر جو کچھ گفتگو ہوتی ہے وہ تو ہوگی نا اس کے باوجود. تو اس لیے ان چیزوں کی بنیاد پر فیصلہ کن جگہ پر کھڑا ہو جانا، دوسروں کی تفسیق کرنا یا تذلیل کرنا، یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ اس امت کے لیے تحقیق کے راستے کی رکاوٹ بن گئی ہے. آپ تاریخ پر جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو ان دونوں چیزوں کو الگ کر کے بیان کیجئے. جہاں تک تعلق ہوتا ہے مجالس گرم کرنے والے لوگوں کا، وہ ایک گروہ سے ہوں یا دوسرے گروہ سے ہو، ان کو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. جیدہ اہل علم جب ان موضوعات پر گفتگو کریں تو پہلے یہ بتائیں کہ اس کا کون سا حصہ اسٹیبلش ہسٹری ہے اور کون سا حصہ اخبار احاد پر مبنی ہے، جس میں دونوں امکانات ہوتے ہیں. بات ہی بالکل غلط ہو جو بیان ہوئی ہے، اور دوسرے یہ کہ بات تو ٹھیک بیان ہو گئی ہے لیکن اس کا فہم کیا ہوگا، اس کو راوی نے کیا صورت دے دی، اس کے اپنے تعصب نے الفاظ میں کیا تبدیلیاں کر دی.
کیونکہ یہ سب روایت بالمعنی ہوتی ہے. روایت بالمعنی کا مطلب کیا ہے کہ جو بات سنی گئی ہے اس کو ان لفظوں میں بھی بیان کرنا ضروری نہیں, آپ اپنے فہم کو نئے الفاظ دے دیتے ہیں. یہ حدیث تک میں ہوتا ہے. جی. تو اس لیے یہ تاریخی ریکارڈ ہے. تاریخی ریکارڈ کو دنیا میں دیکھنے, جانچنے, پرکھنے کے کچھ اصول ہیں. اب آپ جانتے ہیں کہ ایک تیسری چیز آ گئی ہے. وہ تیسری چیز کیا ہے؟ جدید ذرائع نے بعض چیزوں کو جانچنے کے لیے سائنسی طریقے پیش کر دیے ہیں. جیسے نا فاسلز کا ریکارڈ ہے, متحجرات کو ہم دیکھتے ہیں. کاربن ڈیٹنگ ہے. کاربن ڈیٹنگ ہے. مثلا آپ کو معلوم ہے کہ چند قرآن کے اوراق مل گئے جو اس وقت برمنگم یونیورسٹی میں پڑے ہوئے ہیں. تو تحقیق کر کے اب یہ دیکھا جا رہا ہے کس دور کے. جی. تو سائنسی لحاظ سے یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یا آپ صحابہ کے دور کے تو ضرور ہے. اب ایک اور ذریعہ بھی وجود میں آ گیا. جی. لیکن یہ ذریعہ بھی کتنا حتمی ہے, میں نے جب اس کے بارے میں پڑھا, ظاہر ہے کہ میں نے وہ دیکھے بھی اوراق جا کے برمنگم میں, جب اس کے بارے میں پڑھا تو معلوم ہوا کہ اس میں بھی کوئی 100 سال کا تفاوت واقع ہو سکتا ہے. اچھا. اوپر بھی جا سکتا ہے اور نیچے بھی آ سکتا ہے. جی. تو اس وجہ سے جب تک کوئی علم اس یقینی جگہ پر نہیں پہنچ جاتا, تاریخی واقعات کی روایت تو کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی اس جگہ کے اوپر, ممکن ہی نہیں ہے. اس وقت تک آپ, یہ مطلب نہیں کہ بیان نہیں کریں گے, آپ بیان کریں. بیان کرنے کا اسلوب کیا ہونا چاہیے؟ لوگوں نے جھوٹ بول دیا ہے, لوگ ظالم ہو گئے ہیں, یہ ثابت ہو گیا ہے کہ فلاں آدمی سازش کر رہا تھا, یہ معلوم ہو گیا کہ فلاں کے محرکات غلط تھے. تو پھر میں عرض کرتا ہوں کہ اس زمانے میں, اس دور میں کوئی صاحب ہمت کریں اور یہ دو واقعات جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے, دونوں واقعات کے بارے میں نہایت قابل اطمینان بیان دے دیں. آپ کی عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی تحقیق کرنے کے لیے, وہ بھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکی. تو اس لیے یہ آسان معاملہ نہیں ہوتا. اس میں اصل چیز ہمارا رویہ ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تاریخ محض واقعات کو بیان کرنے کا نام ہے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو سماج ہے یہ سائنسی طریقے سے کام کرتا ہے. انسانی نفسیات بھی ایسے ہی کام کرتی ہے. اس طرح جو ہمارے ہاں ادارے وجود میں آتے ہیں, جیسے خاندان کا ادارہ ہے, جیسے ریاست کا ادارہ ہے, ان کی بھی ایک پوری تاریخ ہے. اس کو علمی طریقے سے بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک بڑی سلطنت یا حکومت بہت بڑی بات ہے جو بر اعظموں تک پھیل جائے. ہمارا ملک پاکستان ہے, ایک چھوٹا ملک, بہت بڑا ملک نہیں ہے. جی. آپ مجھے بتائیے 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اگر ہمارے ملک میں کام نہ ہو کہ حکومت تبدیل کیسے ہونی ہے, انتقال اقتدار کیسے ہونا ہے, جی. حکمران کا فیصلہ کیسے ہونا ہے, مجھے بتائیں نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ لوگ برجمان رہیں گے اگر نہیں, سیاسی جماعتیں ہیں نا, جی. تو ان کے درمیان ایک ایسی چپکلش پیدا ہو جائے گی کہ جس کا کوئی حل ہی نہیں ہوگا. اچھا, جو بڑی طاقتیں موجود ہوں گی, جیسے آپ کی فوج ہے, آپ کی بیوروکریسی ہے, ان کی کشمکش ہو سکتا ہے جنگ و جدال تک پہنچ جائے کہ ہم اقتدار پہ بیٹھے ہیں. جس کا جی چاہے گا. کوئی اقتدار تک آئے گا, کوئی اقتدار پر بیٹھے ہوئے کی ٹانگ کھینچ رہا ہوگا. وہ کیا چیز ہے کہ جس نے بہرحال ایک راستہ دے دیا ہے آپ کو, وہ حکمران کے تقرر اور انتقال اقتدار کا پرامن طریقہ ہے. اچھا, اس کو ایجاد ہونے میں کتنی دیر لگی؟ صدیاں لگی. یعنی اگر آپ یونان کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں, تو شہری ریاستیں ہیں نا, ایک شہر میں, ایک ادارے میں آپ جمہوریت قائم کر لیتے ہیں, لیکن سلطنتوں کی بنیاد پر جمہوریت کی ذرا مثالیں دیں. یہ تو مغربی دنیا میں انقلاب کے بعد مغربی دنیا میں بھی کیسے ہوا بھائی؟ 1215 کا میگنا کارٹا جو ہے اس نے کیا کیا تھا؟ جمہوریت قائم کر دی تھی. امراء کو کچھ اختیارات منتقل کیے تھے, یا الٹ کے کہیے بادشاہ کے اختیارات میں کچھ کمی کی تھی. اچھا, بادشاہت کس جگہ پر کھڑی تھی؟ اس جگہ پر کھڑی تھی کہ جب کوئی شخص کسی علاقے پر اپنا غلبہ قائم کر لیتا ہے تو یہ خدائی فیصلہ ہوتا ہے, اور خدائی فیصلے کو اسی حیثیت سے قبول کرنا چاہیے. بادشاہ ذل اللہ ہے, اللہ کا سایہ ہے. بادشاہ کو ایک تقدس حاصل تھا. میں اس وقت یہ گفتگو نہیں کر رہا کہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا, لیکن اس کو بھی لوگوں سے منوانے کے لیے ایک پوری کی پوری مابعد طبیعت تخلیق کرنی پڑی. اس بادشاہ کے اختیارات آپ نے کم کرنا شروع کیے. کن کے درمیان بات ہو رہی تھی؟ یہ آپ نے 12 سنا ہوگا نا, پاکستان میں الیکٹیبلز. جی. یہ کون ہے؟ یہ پاکستان کے امراء ہیں, وہ خاندان جن کے پاس زمینیں ہیں, جن کا ایک خاندانی پس منظر ہے, جو پہلے سے اپنے اپنے علاقوں میں کچھ جزوی اقتدار رکھتے ہیں.
تو برطانیہ کا نظام جہاں سے جمہوریت پیدا ہوئی ہے اس میں پہلا معاملہ کیا ہوا، بادشاہ کے اختیارات کچھ دارالامراء کو منتقل ہو گئے، وہ صدیوں تک اسی طرح چلتے رہے ہیں، یعنی دارالامراء ہی کے اختیارات بادشاہ کے مقابلے میں بڑھتے رہے ہیں۔ بہت بعد میں جا کر یہ ہاؤس آف کامنز یا جو دارالعوام ہے اس کو اقتدار منتقل ہونا شروع ہوا۔ ابھی ہمارے زمانے میں جو سپریم کورٹ ہے وہ برطانیہ میں نہیں تھی، یعنی وہ دارالامراء ہی کی ایک کمیٹی ہوتی تھی جس کے پاس آخری اپیل جاتی تھی۔ سپریم کورٹ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا پہلے قائم کی گئی ہے۔ تو یہ جو آپ نے ایک سسٹم بنایا کہ اقتدار اس طرح منتقل ہو جائے گا، اس اقتدار کے منتقل ہو جانے کا پورا نظام برطانیہ میں اعلیٰ ترین سطح پر وجود میں آ گیا۔ میرا سوال ہے پھر بھی بادشاہ کیوں قائم رکھا ہوا ہے؟ آپ کو جواب دوں اس سے کیا چیز ہے یہ؟ یعنی جس وقت سیاسی کشمکش ہوتی ہے تو یہ قوم کو بانٹ دیتی ہے، اس کے نتیجے میں ریاست کی وحدت متاثر ہوتی ہے۔ بادشاہ اس وحدت کی علامت ہے۔ کسی وقت کرائسس پیدا ہو، سیاسی بحران پیدا ہو جائے، آپ حیران کن طریقے سے دیکھیں کہ بادشاہ ہی ہوگا کہ جس کے فیصلے قومی اعتماد کا اظہار کریں۔ برطانیہ کی تاریخ میں اس کے مواقع آئے۔ ہمارے سامنے ملیشیا میں موقع آ گیا کہ جس وقت ایک 60-65 سال سے حکومت کرنے والی جماعت پہلی مرتبہ نیچے گئی، ظاہر ہے اس سے ایک بڑا بحران پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے جو لوگ سامنے آئے وہ اگرچہ جیت گئے تھے لیکن میجورٹی اس طریقے کی نہیں تھی کہ ایک پارٹی کو ہو گئی ہو۔ تو آپ نے دیکھا، آپ اس وقت موجود تھے، میں بھی موجود تھا، وہ ایک رات تھی وہاں پہ جس میں رات 12-1 بجے بادشاہ نے غیر معمولی کردار ادا کیا، اور اس موقع کے اوپر قوم کی تمام تر توجہات کدھر تھی؟ شاہی محل کی طرف۔ اب آپ اس کا یہ نتیجہ نہ نکال لیجئے کہ میں بادشاہت کی حمایت کر رہا ہوں، میں آپ کو سیاست اور سماج سمجھا رہا ہوں کہ ابھی تک بھی برطانیہ وہ بادشاہ جس سے 1215 کے میگنا کارٹا میں امراء کو کچھ اختیارات منتقل ہوئے تھے، آج بھی اس کی علامتی حیثیت کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اتنا وقت لگتا ہے کہ آپ کوئی انتقال اقتدار کا نظام بنائیں، پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نزاع کی نوعیت قانونی ہو جائے، یعنی دونوں دلائل رکھتے ہوں اپنے اپنے، اور قانونی ہو، نزاع کی نوعیت، بندہ مارا گیا ہے، مثلا قتل ہو گیا ہے، آج آپ کے پاس فصل نزاع کی آخری اتھارٹی کون سی ہے؟ آپ کی عدالت۔ سپریم کورٹ۔ یہ عدالت جو ہے یہ کوئی میری آپ کی ثوابدید پر نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ مقدمہ قائم ہو جائے تو اس وقت ہمارے وزیر اعظم صاحب یا ہمارے صدر کسی آدمی کو قاضی بنا دیتے ہیں۔ نہیں، ایک باقاعدہ سسٹم وجود میں آیا ہے عدلیہ کا، اور وہ اتنا بڑا سسٹم وجود میں آیا کہ اس کے درمیان اور انتظامیہ کے درمیان اختیارات کے توازن پر آپ صفحے کے صفحے پڑھتے ہیں۔ تب جا کے یہ ممکن ہوا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں ایک کم و بیش 2/3 اکثریت رکھنے والا وزیر اعظم سپریم کورٹ کے ذریعے سے کان سے پکڑ کر نکال دیا گیا۔ آسان کام ہے یہ؟ یعنی اگر فرض کر لیجیے یہ سسٹم موجود رہا تو آپ کر سکتے تھے یہ چیز؟ اس وقت پھر میں یہ بحث نہیں کر رہا کہ وہ صحیح ہوا یا غلط ہوا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک فصل نزاع کا ادارہ موجود ہے۔ اس کے بغیر کیا جدید جمہوریت کو آپ چلا سکتے ہیں؟ اچھا یہ ادارہ موجود نہ ہو تو جو صورتحال ملک میں بن گئی تھی کہ 2 جماعتیں جن میں ایک سیاسی جماعت تھی اور ایک مذہبی جماعت تھی، سب مل کے دارالحکومت پر گویا قبضہ کیے ہوئے تھیں اور مطالبہ کر رہی تھی کہ انتخابات ہی غلط ہوئے ہیں، تو آپ پھر کدھر گئے؟ آپ اس کے لیے بھی آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ سماعت کرے گا یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کرے گا، فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ فصل نزاعات کے لیے ایک پورا ادارہ عدلیہ کی صورت میں آپ نے ڈیولپ کیا۔ اچھا یہ سب کچھ جب ہو رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ مختلف قوتیں ہیں نا جو آپس میں دست و گریباں ہوتی ہیں، یہ عدلیہ موجود ہے، یہ آپ کا وزیر اعظم موجود ہے، یہ سیاسی جماعتیں ہیں جو دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ ذرا تصویر اپنے سامنے رکھیے، اس موقع کے اوپر ایک اور طاقت ہوتی ہے، وہ کون سی ہے؟ آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، آپ کی پولیس، آپ کے نیم فوجی دستے، آپ کی افواج، یہ منظم ادارے ہوتے ہیں، ان کا ایک پورا کا پورا ہیرارکی کا سسٹم موجود ہوتا ہے، یہ خود ایک پھر کردار ادا کرتا ہے، اپنے لحاظ سے بہیو کرتے ہیں۔ اور میں نے اپنے اس سارے زمانے میں یعنی وہ دور تو تھوڑا سا پڑا ہوش میں آنے کے بعد کہ جب لاہور میں پہلا مارشل لا لگا، فوج آئی نا اس موقع،
جو کچھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں اسے بالکل آنکھوں سے دیکھا، لاہور کی سڑکوں کے اوپر دیکھا، ضیاء الحق صاحب کا آنا، یہ سب ہمارے سامنے ہوا۔ یہ سب جو ہے جو ہم پاکستان میں دیکھتے رہے ہیں، اس میں دیکھیے کہ اب جس وقت حکومت اس کشمکش سے دوچار ہوئی، یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی انتخابی فتح کو چیلنج کر دیا گیا، تو کوئی چیز بھی فصل نزاع کا ذریعہ نہیں بن سکی، نہ مذاکرات، نہ گفتگو، نہ کورٹ، نہیں بن سکی جب، تو پھر کون آیا؟ فوج، پھر وہی ادارے آئے اور انہوں نے آ کے پھر فصل نزاع کر دیا۔ تو آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو جدید جمہوریت جس کو آپ کہتے ہیں، اور اطمینان سے بیٹھ کے آپ 1400 سال پہلے اس کو داخل کر دیتے ہیں، اس میں یہ تینوں چیزیں کتنا غیر معمولی کردار ادا کرتی ہیں۔ حکمران کے تقرر کا کیا طریقہ ہوگا، انتقال اقتدار کا کیا طریقہ ہوگا، فصل نزاع کے لیے کون سی جگہ ہوگی، جب امن کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، کشمکش ہو جائے گی، دھرنے والے آ جائیں گے، اس وقت کون امن و امان کو کنٹرول کرے گا؟ کیا وہ کوئی منظم ادارے موجود ہیں؟ یہ میں نے گفتگو کی، اس کو اٹھا کر ذرا سیدنا عثمان کے زمانے میں لے جا کے مجھے بتائیے کوئی ایک چیز بھی موجود تھی؟ ایک بھی نہیں تھی، ایک چیز بتا دیں مجھے، ایک بھی نہیں۔ یعنی انتقال اقتدار کا کیا طریقہ تھا؟ آپ کے خلیفۃ المسلمین کو ایک باغی گروہ نے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، جی ہاں، کہ ان کو یہ قتل کیا۔ اسٹیبلش ہسٹری ہے، جی انہوں نے شہید کر دیا۔ جی اچھا، اب سوال کیا پیدا ہوا؟ سوال یہ کہ انتقال اقتدار کا جائز طریقہ کیا ہے؟ کوئی میگنا کارٹا، کوئی دستور آئین کچھ نہیں ہے۔ بتا دیجیے نا مجھے، اگر ہے تو مجھے بتا دیں۔ یعنی ایک روایت چل رہی تھی، اور وہ روایت کیا تھی کہ حسن اتفاق سے رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی قیادت، وہ بہت بڑی تبدیلی تھی جو پیغمبر کے ذریعے سے آئی، وہ کوئی عام حالات کا ملک نہیں تھا، جی پہلے بھی کوئی ٹریڈیشن موجود نہیں تھی حکومت کی، قبائلی نظام، اس میں حضور نے ایک عظیم تبدیلی پیدا کر دی، ایک باقاعدہ حکومت وجود میں آ گئی، اور اس کے بعد خود رسول اللہ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں انتقال اقتدار کی بنیاد فراہم ہوئی، اور پھر ایک ٹریڈیشن، روایت سی بنی کہ جو مسلمانوں کی اس وقت کی قیادت تھی وہ مدینے میں جمع تھی۔ جی ایک میں سادہ سوال کر دیتا ہوں، وہ جو قیادت جمع تھی اس وقت، جس نے مثلاً سقیفہ میں سیدنا ابو بکر کا انتخاب کیا، یا مثال کے طور پر جن لوگوں کو سیدنا عمر نے یہ ذمہ داری سونپی، یا جن سے سیدنا ابو بکر صدیق نے آخری مشورہ کیا اور پھر سیدنا عمر کے حق میں فیصلہ کیا، ان میں سے بھی کیا کچھ لوگ موجود تھے اس وقت؟ دو چار تھے، لیکن کیا یہ کوئی روایت ایسی چیز تھی کہ جس کو آپ کوئی ابدی دستور بنا سکتے ہیں؟ یعنی وہ چیز جو میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھانے کے لیے لکھا ہے، دنیا سے رخصت ہوتے اور اس وقت کی ریاست صرف مدینے کے گرد و پیش میں 200 کلومیٹر کے علاقے ہی تک محدود ہوتی تو اقتدار انصار کو منتقل ہو جاتا، اس وقت کی قبائلی روایت کے لحاظ سے۔ لیکن جزیرہ نما عرب تین سلطنت پہنچ گئی، سیاست اور سماج کے لحاظ سے دیکھیے۔ اچھا، پھر کیا وہ جو ابتدا میں آپ کو ملے کوئی 25 سال 24 سال، ان میں کوئی نظام ڈیولپ ہو گیا تھا؟ زیر بحث ان جلیل القدر شخصیات کا کردار نہیں ہے۔ جی ابو بکر و عمر تو اصل میں انسانیت اپنے اخلاقی وجود میں مجسم ہوئی ہے ان کے اندر، زیر بحث وہ نہیں ہے۔ اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے یعنی آخری خلیفہ راشد ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اگر آپ سیرت کے لحاظ سے دیکھیں، کردار کے لحاظ سے دیکھیں، تو وہ کسی طرح بھی پہلے دونوں خلفاء سے کم، بلکہ میں تو اور پہلو سے بھی ان کی عظمت کو دیکھتا ہوں کہ پہلے دو کو بہرحال ایک منظم معاشرہ ملا ہے، ایک بڑا مستحکم سماج ملا ہے، یعنی انہوں نے تو دور فتنہ کے اندر بھی یہ بتا دیا کہ سیرت کیا ہوتی ہے، کردار کیا ہوتا ہے، جمہوری اقدار کیا ہوتی ہے، کوئی معمولی بات ہے یہ سب کچھ کر کے انہوں نے دکھا دیا۔ اتنے بڑے کردار اور سیرت کا آدمی، لیکن وہ فارمولہ کیا ہے جس کے تحت اقتدار اب اطمینان کے ساتھ منتقل ہوگا؟ آپ کے انتخابات کرائے جاتے ہیں، پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے، وہاں کیا ہے، کیا چیز ہے؟ تو پہلی چیزیں موجود نہیں۔ اچھا، مطالبہ کیا سامنے آیا ہے؟ سیدنا عثمان کا قصاص لیا جائے، اتھارٹی لے گی، کوئی فوج نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں، عدالت پہلے تو سب سے پہلے بتائیے نا، یعنی مقدمہ کہاں لے جائیں گے؟ آپ کو جب یہ مسئلہ پیش آئے گا، مثال کے طور پر سیدہ عائشہ کو، ابھی آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کو الگ کر دیجئے، سیدہ عائشہ کو یہ اختلاف ہو گیا کہ یہ تو قصاص لینا چاہیے اور یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے، تو کتنا آسان تھا اگر سپریم کورٹ موجود ہوتی چلے جاتی۔ اچھا، سپریم کورٹ تو خیر بہت بڑی چیز ہے، یعنی ایک باقاعدہ قاضی ہی موجود ہوتا جو کنٹینیوٹی کے ساتھ مقدمات سن رہا ہوتا،
قاضیوں کا بھی طریقہ یہ تھا کہ وقتی طور پر مقرر کر دیا جاتا تھا کہ چلیے مقدمہ آ گیا، انسٹیٹیوشن نہیں تھا، اور آخری درجے میں خود حکمران ہی سن رہا ہوتا تھا، انسٹیٹیوشن ہی موجود نہیں، یعنی مقدمہ بھی لے کے جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ فصل نزاعات کے لیے کوئی انسٹیٹیوشن ہی موجود نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے، کوئی باقاعدہ پولیس تھی، کوئی منظم فوج موجود تھی، یعنی لوگوں کو بلا لیا جاتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں اس میں دلچسپ واقعات ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کو سزا دینے کا مرحلہ ہوتا ہے، سزا دینی ہے نا آپ نے، یعنی کسی آدمی کو جرم ثابت ہو گیا اس کے بارے میں، تو عام طور پر مسجد میں بیٹھے ہوئے خلیفۃ المسلمین آپ سے کہہ دیتے کہ تم کوڑے مار دو۔ عجیب، اچھا، میں 10 واقعات بتا دیتا ہوں، ان سے کہتے تھے تم کوڑے مار، اچھا لوگ انکار کر رہے ہوتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ جس میں حضرت علی سے کہا گیا تو انہوں نے حضرت حسن سے کہا کہ تم مار دو، انہوں نے کہا کہ میرے ذمے کیوں ڈال رہے ہیں، یہ کسی اور کوئی ذمہ داری پر دے۔ تو یہ وہ یعنی نظم ہے بالکل قبائلی سطح کا، اس میں لوگوں کی سیرت کردار کو زیر بحث نہ لائیے۔ وہ تو میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ فتنے کے دور میں بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا ایک انسان ہے اپنے کردار کے لحاظ سے، وہ زیر بحث نہیں ہے۔ وہ انسٹیٹیوشنز کہاں ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ان انسٹیٹیوشنز کو آج کی آپ جدید معاشرت کے اندر، یعنی آج امریکہ میں ختم کر دیں تینوں کو، اور مجھے ذرا پھر بتائیے نتیجہ کیا نکلے گا۔ کسی ایک چیز کو فیصل کر کے دکھا دیجیے تو ہم سماجی سطح کے اوپر صورتحال کیا ہے، قبائلی معاشرے کی کیا صورتحال ہے، سلطنت کہاں تک پھیل گئی ہے، اس میں سیاسی عوامل میں کیا تبدیلیاں آ گئی ہیں، ان سب کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے کبھی کوئی حدیث کی کتاب کھول لیتے ہیں، کبھی کوئی تاریخ کی کتاب کھول لیتے ہیں، ان میں سے واقعات اور روایتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس پر اس پوری امت کو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ یہ معاملات کو دیکھنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک تو تاریخ کو اس کی جگہ پر رکھیے، خود تاریخ میں سے اسٹیبلش ہسٹری کو اور اخبار احاد پر مبنی چیزوں کو الگ کیجیے، ان کو آپ ایمان عقیدے کی بحث نہ بنائیے، ان کی بنیاد پر لوگوں پر سب و شتم نہ کیجیے۔ اس میں اگر کوئی اختلافات پیدا ہوں تو ان کو علمی طریقے سے بیان کریں، دلائل دیں، بیٹھیں، خوشگوار ماحول میں ان پر گفتگو کریں، ایک دوسرے کی تقلید کرتے وقت لب و لہجہ علمی رکھیں، ایکڈیمک انداز میں بات کریں۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ تاریخ کے معاملے میں گفتگو کرنی ہے تو بحث و نظر کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، پہلی بات میں نے عرض کی۔ اور دوسرے یہ کہ جس دور پر آپ گفتگو کر رہے ہیں اس دور کو بھی سمجھ لیں۔ یعنی آپ یہ خیال کر رہے تھے کہ 3 بر اعظم میں پھیلی ہوئی حکومت ہے، بھئی حکومت صرف چیز نہیں ہوتی، حکومت کا نظم چلانے کے لیے 3 لازمی ادارے ہیں۔ اگر یہ موجود نہیں ہوں گے تو فصل نزاع کیسے ہوگا یہ بتائیے۔ اور اگر یہ تینوں ادارے موجود نہیں ہیں، یعنی نہ تقرر کا ادارہ موجود ہے، نہ انتقال اقتدار کے لیے کوئی فارمولہ موجود ہے، یعنی جو پوری مملکت کے لیے قابل قبول اور آگے کنٹینیوٹی میں رہ سکے، میں نے ابھی اس پر گفتگو نہیں کی کہ پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، نہ کوئی سپریم کورٹ بلکہ کوئی کورٹ ہی باقاعدہ موجود ہے، نہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یعنی پولیس اور فوج کا کوئی منظم نظام موجود ہے کہ جس میں مدینہ کے اندر مسجد میں باغی آ گئے ہیں تو انہی کا کچھ محاسبہ کیا جا سکے۔ اس میں بھی حضرت عثمان مجبور ہیں کہ اگر وہ اقدام کا فیصلہ کرتے تو لوگوں کو بلاتے اس موقع کے اوپر، اور اس کے نتیجے میں گھر گھر کے اندر لوگ دست و گریباں ہو جاتے، جس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں خون نہیں بہانا چاہتا۔ یہ پہلی بات، اس صورتحال کا ادراک کریں، اس صورتحال کا ادراک کر کے یہ سوچیں کہ جب سیدنا امیر معاویہ نے غلبہ حاصل کر لیا تو وہ فارمولہ کیا تھا جس کے تحت پھر وہ حکومت آگے منتقل کرتے ہیں۔ تو ان کو گرد و پیش میں جو کچھ نظر آیا، اب ان سے یہ توقع کرنا، یعنی جدید طور میں تو میگنا کارٹا کو 2 صدیاں چاہیے، 3 ایک نظام تک پہنچنے کے لیے، ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ 20 سال حکومت بھی کرتے اور ایک فارمولہ بھی آپ کو بنا دیتے۔ انہوں نے گرد و پیش میں دیکھا کہ استحکام ریاست کے لیے کوئی چارہ نہیں کہ اسی ملوکیت کی طرف لوٹ جایا جائے جو پہلے سے دنیا میں ایک مانی ہوئی چیز ہے، آپ کا بیٹا آپ کے بعد حکمران ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب بحث یہ نہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بحث یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ راستہ کیا ہے۔ یعنی ملوکیت ہی چل رہی تھی، خلاف بیچ میں آئی اور پھر ملوکیت کی طرف لوٹ۔ میں نے ایک مرتبہ اس پر تبصرہ کیا تھا کہ یہ جو ہزاروں لوگ مارے گئے، یہ ملوکیت کے دور میں جمہوریت قائم کرنے کی قیمت ہے جو ہم نے ادا کی۔ عجیب، اچھا ہم سب بہت آپ نے ماشاءاللہ سحر حاصل گفتگو کی، اس پہ اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے، بڑا اہم موضوع ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ ہمارے ارد گرد ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں بہت افتراق اور نفرت جو ہے
وہ پیدا ہو گئی ہے، اور لوگ چیزوں کو حق کو باطل کا مسئلہ بنا کے پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم اس کو مزید آگے بنائیں گے. بہت شکریہ آپ